ہندو دھرم کی جو جہاں تک ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہندو دھرم میں مانوتا کا، انسانیت کا، پریم کا، سدبھاونا کا، شمع کا، کرونا کا، ایک دوسرے کے آدر کا، عزت کا سبق پڑھایا گیا، پاٹھ پڑھایا گیا۔ وہ کون سے ہندو دھرم کا مارگدرشن کرنے گئے تھے جس میں دوسرے وشیش سمودائے خاص کر مسلموں کے خلاف نفرت کا، ان کے اوپر حملے کا اور ان کو دویم درجے کا ناگرک بنانے کا وغیرہ وغیرہ اور ان کو ستانے کا پیغام دیا جا رہا ہے، ان سے جھگڑا کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ ہندوتو کا اور ہندو دھرم کے اندر جو بنیادی تعلیم ہے اس کا کوئی پیغام دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ نفرت کی ایک ایسی آگ لگانا تھا جس کی تپش پر سیاست کی روٹی آنے والے الیکشن میں سیکی جا سکے۔ اس لیے ہمیں بڑے ہوش مندی سے اور پورے اتحاد کے ساتھ، انسانیت کے بھلائی کے فیصلے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے جو ہیں بے شمار ہیں جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ، ایشور کی پوجا کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہم انسانوں کے بیچ کھائیاں پاٹ رہے ہیں، انسانوں کے دل میں نفرت کی آگ لگا رہے ہیں، انسانوں کو جذبات کو بھڑکا کر انسانوں کے درمیان دنگا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ضمیر اور اس طرح کے لوگ جو یہ کرت کر رہے ہیں ان کا ضمیر مر چکا ہے، ان کی انسانیت سے ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ مانوتا کی بات کے عنوان سے اور لوگوں کو جوڑنے کے عنوان سے در حقیقت بانٹنے کا کام اور نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ میں چند اشعار کے ذریعے سے اپنی قوم کو اور انسانیت نواز لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، زیادہ بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ ایک شعر جو میں نے عرض کیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ دوسرا اپنے اہل ایمان، اپنے قوم کے لوگوں کو سبق اس اشعار کے ذریعے سے دینے کی کوشش کروں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یوں اے رہزر فرزانہ رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو اور صحرا ہے تو طوفاں ہوں۔ اور ایک بڑے شاعر نے کہا ہے کہ محفل یاراں ہو تو بریشم کی طرح نرم، محفل یاراں ہو تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اے مومن کو یہ سبق اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے ایمان، اپنے دین، اپنی عزت اور اپنی آبرو اور اپنی جائیداد و املاک کو بچانے کے لیے ہمیشہ ان کو تیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین بچانا، ایمان بچانا اور ایمان کی خاطر، دین کی خاطر سنگھرش کرنا، یہ ہمیں بنیادی پیغام دیا گیا ہے۔